मुज़म्मिल राइट्स में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दिल को ऐसी चीजों पर मजबूर किया जाए जो वो नहीं चाहता, तो याद रखो फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। चीजें वाकई ठीक हो जाती हैं, वक्त भी आखिरकार करवट बदल ही लेता है। जख्म भर जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर इन सब के बीच हम वो नहीं रहते जो कभी हुआ करते थे। कुछ भरोसे कम हो जाते हैं, कुछ मुस्कुराहटें मोहतात हो जाती हैं, और दिल सीख लेता है कि हर बात पर यकीन नहीं करना। वक्त सब कुछ ठीक तो कर लेता है, मगर इंसान के अंदर एक खामोश सी तब्दीली छोड़ जाता है जो उसे पहले से ज्यादा समझदार और मोहतात बना देती है। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए चुपके चुपके दुआ किया करें, क्योंकि मोहब्बत एक दुआ है। आप नहीं जानते कि आपके चाहने वाले किस मुसीबत, तकलीफ या कर्ब से गुजर रहे हैं। शायद गैब की दुआ से आप उनकी अजियत को दूर कर दें और उनकी जिंदगी को आसान बना दें। जिससे मोहब्बत की जाती है उसका खैर ख्वाह बना जाता है, उसका हमेशा भला चाहा जाता है, उसके तारीक लम्हों को दिया बनकर रोशन किया जाता है, उसे उदासी में नहीं रहने दिया जाता, उसे मायूसी में नहीं भटकने दिया जाता, उसके लिए उम्मीद बना जाता है, उसके मुस्तकबिल को रोशन किया जाता है। दुआ देना, साथ रहना और दिल से अपना कहना ही असल खैर ख्वाही होती है। बस इतना जान लो कि जो आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता वो कभी भी आपसे वफा नहीं कर सकता। गिर जाना बुरा नहीं होता। अगर आप 100 बार गिरे हैं तो 100 बार उठ जाएं। बुरा होता है इखलाक से गिरना, म्यार से गिरना, किरदार से गिरना और किसी के दिलो दिमाग से गिर जाना। और उससे भी बुरा होता है किसी की नजर से गिर जाना। गिरे हुए फूल और पत्ते ही अच्छे लगते हैं, इंसान नहीं। इंसान अपनी नजरों में उठा हुआ ही अच्छा लगता है। इंसान अपनी जिंदगी के सफर में रिश्तों, ताल्लुकात और अपनायत के बेशुमार दावे देखता है। खुशी के लम्हात हों या गम की घड़ियां, लोग साथ खड़े नजर आते हैं, हौसला देते हैं, तसल्ली के इल्फाज कहते हैं और वफा के वादे करते हैं। मगर ये सारा साथ एक खास हद तक ही होता है, एक ऐसी हद तक जिसके आगे हर इंसान अकेला हो जाता है। जब जिंदगी का चिराग बुझने लगता है तो शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल जाता है और हजूम सिमटकर चंद कदमों तक महदूद हो जाता है। जब तुम खामोश हो जाओ, जब लफ्ज खत्म हो जाएं और तुम खुद को सबसे अलग महसूस करो, तो गौर करना कि कौन तुम्हारी खबर लेता है, कौन बगैर पूछे तुम्हारी कैफियत समझने की कोशिश करता है, कौन तुम्हारी खामोशी को नजरअंदाज नहीं करता। याद रखना, वही लोग तुम्हारे अपने होते हैं जो शोर में नहीं बल्कि खामोशी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें उस जगह तक नहीं छोड़ता जहां तुम हो, बल्कि वो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज एक साफ दिल वाला इंसान होता है जो मतलब के बगैर साथ दे। वही सच्चा होता है। जो वक्त बदलने पर भी ना बदले, वही असल इंसान होता है। अच्छे लोग हर किसी को नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो जिंदगी आसान लगने लगती है। इसलिए किरदार खूबसूरत रखो, क्योंकि चेहरे एक दिन बदल जाते हैं। किसी को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं होता। असल खूबसूरती तो उसे समझने की कोशिश में है, क्योंकि हर इंसान अपने जज्बात को अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाता।
کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی میں چھپے رہتے ہیں، آنکھوں میں جھلکتے ہیں یا رویوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم صرف الفاظ نہ سنیں بلکہ دل کی کیفیت کو بھی محسوس کریں، کیونکہ اکثر لوگ وہ سب کچھ کہہ نہیں پاتے جو وہ اندر ہی اندر سہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ دستیابی آپ کی قدر کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ ہر وقت سب کے لیے موجود رہتے ہیں تو لوگ آپ کی موجودگی کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کمی ہی قیمت پیدا کرتی ہے اور حدود ہی عزت کو قائم رکھتی ہے۔ اپنے وقت کو دانش مندی سے بانٹیں، سستے میں نہیں، کیونکہ جو ہمیشہ آسانی سے میسر ہو وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ آپ کسی کی زیادتی کے باوجود خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر سے چھپتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں جنہیں انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ مسترد کیے جانے سے نہ ڈریں، جو آپ کو سچائی کے ساتھ مسترد کرتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو آپ کو جھوٹ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے سب کچھ چھن رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے جن کے لیے ہم دل میں جگہ تو رکھتے ہیں پر وہ ہماری قدر کے قابل نہیں ہوتے۔ جس پر سب سے زیادہ مان ہو، جب وہی سانپ بن کر ڈسے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بڑے دھوکے سے بچا رہا ہے۔ انسانوں سے مانگ کر خود کو ذلیل نہ کرو، بس صبر کرو، کیونکہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ لوگوں کی باتیں واقعی پتھروں جیسی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہر طنز، ہر الزام، ہر مذاق اور ہر منفی بات کو دل پر لے کر اپنے اوپر لادتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی ہمت ٹوٹنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ انہی باتوں کو اپنی کمزوری بنانے کی بجائے اپنی سیڑھی بنا لیں تو وہی پتھر آپ کو اوپر اٹھانے لگتے ہیں۔ عقل مند انسان لوگوں کی باتوں سے رکتا نہیں، ان سے سبق لیتا ہے۔ وہ ہر تنقید کو اپنے مقصد کے لیے ایندھن بنا لیتا ہے، ہر طنز کو اپنی محنت کی وجہ بنا لیتا ہے اور ہر مخالف کو اپنی بلندی کا راستہ بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، پتھر ہمیشہ نقصان نہیں دیتے، کبھی کبھی انہی پتھروں سے راستہ بنتا ہے، دیوار بنتی ہے، اور کبھی انہی پتھروں پر پاؤں رکھ کر انسان اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ تم سے دور ہو جائیں انہیں جانے دو، کیونکہ وہ تمہاری منزل کے تھے ہی نہیں، اور جب تمہاری روح بدلتی ہے تو تمہارا راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر سب کچھ ٹوٹ رہا ہے تو سمجھ لو کہ نیا کچھ بننے والا ہے، اور دل کا خالی ہو جانا اللہ تعالی کی طرف سے دل بھرنے کی نشانی ہے۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگتا ہے تو اسے صرف ایک ضرورت مند انسان نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ بہت دیر تک خاموشی سے ٹوٹتا رہا ہو، بہت دروازے کھٹکھٹا چکا ہو، اور آخر میں اس نے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا جواب سیدھا آسمان سے نہیں بھیجتا، بلکہ کسی انسان کے دل میں نرمی ڈال کر بھیجتا ہے۔ کسی مشکل میں آپ کا کردار اسی لیے آیا ہو کہ آپ اس کے لیے آسانی کا سبب بن سکیں۔ مدد ہمیشہ بڑی رقم یا بڑا احسان نہیں ہوتی، کبھی ایک اچھا لفظ، ایک مشورہ، تھوڑا وقت یا عزت کے ساتھ دیا ہوا سہارا بھی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔
اس لیے جب بھی کوئی آپ سے مدد مانگے پہلے یہ نہ سوچیں کہ یہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے، ایک لمحہ یہ بھی سوچیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی انسان کی مدد کرنا صرف اس کا مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے اپنے نصیب میں بھی برکت لکھ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ دو آزمائشیں ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں آزمائشیں تم پر آ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری روح اوپر اٹھ رہی ہے، نیچے نہیں گر رہی۔ نمبر 1، اندرونی سکون کا اچانک ختم ہو جانا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے تمہارے دل کی خاموشی کو ہلا دیتا ہے تاکہ تم نئی سمت تلاش کرو۔ اور نمبر 2، وہ لوگ دور ہونے لگتے ہیں جن سے تم دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیتا جو تمہارے وجود کو چھوٹا کر کے رکھ دیں۔ جس دروازے سے صرف زخم ملیں اسے کھٹکھٹانا چھوڑ دو، چاہے اس کے پیچھے تمہاری دنیا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر بار پلٹ کر جانا اپنے ہی دل کے خلاف جانا ہوتا ہے، اور دل جب خود سے روٹھ جائے تو پھر کوئی بھی اپنا نہیں رہتا۔ کچھ دروازے محبت کے نہیں امتحان کے ہوتے ہیں، اور ہر امتحان دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو تمہیں رلائے وہ اپنا ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اپنا ہو وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس لیے چھوڑ دینا سیکھ لو ان راستوں کو جو تمہیں خود سے دور لے جائیں، کیونکہ بعض جدائیاں نقصان نہیں، نجات ہوتی ہیں۔